السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خشک، جبکہ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں خشک اور گرم رہا۔ درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے۔ صبح کے وقت کی سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے وسیع پیمانے پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے، تاہم خیبر پختونخوا کے مختلف مغربی علاقوں میں نئے مغربی سلسلے کے بادل داخل ہو رہے ہیں۔ اگلے 2 دنوں کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری اور بلند پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو اس وقت مغربی نظام افغانستان اور ایران کے ملکہ علاقوں کو متاثر کر رہا ہے، جس کے اثرات اگلے 2 دنوں کے دوران پاکستان کے شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس مغربی سلسلے کے سبب سے وسطی پنجاب کے علاقوں پر ایک سرکولیشن بھی تشکیل پا رہا ہے، جس کے سبب جو ہوائیں ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر مشرق شمال مشرق کی آ رہی ہیں، جس کے سبب مشرقی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں سموگ کی کیفیت میں شدت دیکھنے کو مل رہی ہے، جو کہ اگلے 2 دنوں کے دوران بھی یہاں پر رہتی دکھائی دے گی۔ 29 اکتوبر کو توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ شمال مغرب کی ہوائیں کچھ تیز چلیں گی، جس کے سبب خنکی میں بھی اضافہ ہوگا اور سموگ کی شدت میں بھی وسطی اور جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں میں کمی دیکھنے کو ملے گی۔ ایک لو پریشر اس وقت شمال مشرقی بھارت کے علاقوں پر موجود ہے، جبکہ ایک سرکولیشن بحیرہ عرب کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر یمن اور سعودی عربیہ کے ملکہ علاقوں پر موجود ہے۔ آج بھی سعودی عربیہ کے ان جنوبی اور کچھ یہاں وسطی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ بات کیجئے یہاں پر ہائی پریشر کی، ایک ہائی پریشر یہاں پر ہمیں بحیرہ عرب کے شمال مغربی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے سبب سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی دن گرم رہے گا۔ آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ ہائی پریشر یہاں پر رہنے کی توقع ہے اور اوپری سطح پر بھی ایک اینٹی سائیکلون ہائی پریشر جیسی صورتحال ان علاقوں پر براجمان رہے گی، جس کے سبب ان علاقوں میں کسی بھی خاطر خواہ مغربی سلسلے کے اثرات پڑتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کی بات کریں تو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر مقامات پر موسم خشک اور گرم ہی بنا رہے گا۔ کچھ یوب، زیارت اور قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ بارکھان کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر کچھ بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اگر شدت رہی تو رمجھم بوندا باندی کا سبب بن جائیں گے رات تک، لیکن وسیع پیمانے پر موسم خشک اور گرم ہی بنا رہے گا۔ یہاں پر سندھ کی بات کی جائے تو صوبائی دارالحکومت کراچی سمیت سندھ کے بھی وسیع پیمانے پر 29 اکتوبر تک کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہاں پر بھی موسم خشک اور گرم بنا رہے گا۔ 29 کو کچھ ہوائیں یہاں پر شمال مغرب کی چلیں گی، جس کے سبب شمالی اور وسطی سندھ کے علاقوں میں کچھ حد تک خنکی میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے دنوں کے دوران بھی یہاں پر دن گرم ہی رہیں گے، کیونکہ آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہائی پریشر اینٹی سائیکلون جیسی صورتحال یہاں پر بنی رہے گی، جس کے سبب یہاں پر گرمی کی شدت فی الحال نومبر کے پہلے ہفتے میں بھی محسوس کی جائے گی۔ پنجاب کی بات کی جائے تو جنوب مشرقی پنجاب کے وسیع پیمانے پر اگلے 3 دنوں کے دوران بھی موسم میں کوئی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ موسم یہاں پر خشک بنا رہے گا، البتہ شمال مغربی علاقوں میں کچھ حد تک بادل بننے 28 اور 29 کے درمیان بارش کے امکانات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو صبح کے وقت مختلف مقامات پر بادل موجود ہیں۔ آج دن کے دوران چترال، دیر، بنیر، مالم جبہ، ناران، کاغان، ہری پور، سوابی، مانسہرہ، منگورہ، بٹگرام، سوات کے علاقے شامل ہیں، مالاکنڈ، ہزارہ، ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر شدت رہی تو کہیں ہلکی، کہیں معتدل تو کہیں تیز بارش کا سبب بن جائیں گے، لیکن یہاں پر 28 اور 29 اکتوبر کے دوران بیشتر مقامات پر تیز سے موسلادھار بارش کے ساتھ بلند پہاڑوں پر برف باری اور کچھ علاقوں میں یالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں۔ یہاں پر 20 سے 30 ملی میٹر اور کچھ علاقوں میں 40 ملی میٹر تک کے سپیل بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس طرح لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار، پشاور، وزیرستان، کوہاٹ، ایبٹ آباد کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بنو، ہنگو، لکی مروہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی 28 اور 29 کے دوران بادل بننے کے امکانات کچھ بہتر ہیں۔ آج بارش کے امکانات کافی کمزور ہیں، اگر اکا دکا مقامات پر جس میں وزیرستان کی پہاڑیاں شامل ہیں، کوہ سفید ہے
یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو بارش کا سبب بن سکتی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر یہاں پر جنوبی علاقوں میں 28 اور 29 کے دوران بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، جو کہ بارش اور ژالہ باری کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اور یہاں پر آندھی کے امکانات بھی موجود ہیں، اور مختلف مقامات پر آندھی کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز بھی کر سکتی ہے۔ یہاں پر شمال مغربی پنجاب کی بات کی جائے، جس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، مری، ٹیکسلا، کہوٹہ، بارہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حضر حسن، ابدال، اٹک، چکوال، چاولی، اچالی، جہلم، پنڈادن خان، کندوال، بھلوال، ملک وال کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں 28 اور 29 کے دوران بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہیں، آندھی بھی یہاں پر متوقع ہے، اور یہاں پر ژالہ باری کا امکان بھی رہے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری کے علاقوں میں اچھی بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ بات کیجئے یہاں پر گجرات، نارووال، سیالکوٹ کے علاقوں کی، اس کے علاوہ گوجرانوالہ کے علاقے شامل ہیں۔ منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، وزیر آباد، میاں والی، خوشاب، تلہ گنگ، وادی سون کے علاقے شامل ہیں۔ سرگودا، ان علاقوں میں بھی 28 اور 29 کے دوران بادل بننے کا امکان موجود رہے گا، کیونکہ یہاں پر سرکولیشن ہوگا، تو سرکولیشن کے سبب ان جو شمالی علاقہ جات ہیں، ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے۔ جہاں پر شدت رہی وہاں پر بارش کا سبب بن جائیں گے، باقی علاقوں میں آندھی چل سکتی ہے، بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہی صورتحال لاہور، شیخوپورہ اور قصور کے علاقوں کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ باقی جھنگ، ڈیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں۔ ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، وہاڑی، لودھرا، راجن پور، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ 28 اور 29 کے درمیان یہاں پر شمال مغرب کی ہوائیں ضرور چلیں گی، جو یہاں پر بارش سردی کی شدت میں، خنکی کی شدت میں اضافے کا سبب بنے گی، لیکن سردی کی فی الحال کوئی لہر بھی متوقع نہیں ہے۔ یہاں پر بات کریں موسم سرما کے باقاعدہ آغاز کی، تو آپ کو پہلے بھی کئی بار آگاہ کر چکا ہوں کہ ابھی فی الحال موسم سرما کا آغاز ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ملک کے زیادہ تر وسطی اور جنوبی علاقوں میں نومبر کے دوران بھی موسم زیادہ تر معتدل سے ہلکا ٹھنڈا رہے گا۔ کوئی شدید سردی کی لہر نومبر میں اثر انداز ہو، اس کے امکانات نہیں ہیں۔ باقاعدہ طور پر موسم سرما کا آغاز دسمبر میں ہوگا۔ دسمبر سے فروری کے دوران دھند کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہاں پر بارشیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، بلند پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع ہے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے۔ کچھ مغربی، جنوب مغربی بلوچستان کے علاقے، اسی طرح مغربی خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں یہاں پر کچھ معمول سے زیادہ بارش کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ باقی علاقوں میں معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے۔ دھند کی شدت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے، جبکہ سردی کی شدت رات کے کم سے کم درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہتے دکھائی دیں گے، جبکہ دن کے درجہ حرارت بھی معمول کے آس پاس رہیں گے۔ نومبر کے دوران گرمی کا احساس ملک کے جنوبی علاقوں میں وسط نومبر تک رہے گا۔ وسط نومبر کے بعد یہاں پر جا کر درجہ حرارت میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور یہاں پر جو ہے وہ مکینوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ اگر بات کیجئے یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران ایم جی او ویو کی، تو فی الحال ایم جی او ویو اگر دونوں چارٹ کو دیکھیں، ای سی ایم ڈبلیو ایف اور گلوبل فورکاسٹنگ سروس کی، تو یہ اس وقت ویسٹرن پیسیفک سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کے کرنٹس فیز 1 اور فیز 8 پر پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں کے مطابق یہ شدت کے ساتھ فیز 8 اور فیز 1 پر آ رہی ہے، اور اس کا اثر ہمیں عرب ممالک میں موسلا دھار سے شدید بارشوں کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہائی پریشر رہے گا، جس کے سبب ہمارے پاس کوئی بھی خاطر خواہ تگڑا مغربی سلسلہ اثر انداز ہو فی الحال نومبر کے پہلے 10 دنوں کے دوران امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بات ضرور ہے کہ ایک اور سلسلہ نومبر کے پہلے ہفتے کے اختتام پر یہاں پر قازقستان اور آس پاس کے علاقوں پر پہنچے گا۔ ابھی بھی یہاں پر ایک سلسلہ موجود ہے جس کے اثرات آپ کو اگلے 2 دنوں کے دوران دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر یہاں پر بات کی جائے یہ عرب ممالک کی، سعودی عربیہ، ایران، عراق، اس کے علاوہ جارڈن کے علاقے شامل ہیں، ترکی، ایران کے مغربی علاقے، عراق، موصل کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ کربلا، ان علاقوں میں موسلا دھار سے شدید بارشیں متوقع ہیں، اور ان کا اثر یہاں پر شمالی ایران، افغانستان کے علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا، پاکستان کے علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ابھی جو ہے کوئی بھی تگڑا سلسلہ پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں کو متاثر کرے، اس کے امکانات فی الحال کافی کم ہی ہیں۔